راحیلہ خاتون ہانیہ کے بیٹے کو یتیم خانوں میں تلاش کرتی پھر رہی تھی، اپنے پہنائے ہوئے لاکٹ کی پہچان بتا کر، اور وہ بھی اپنے قریب دارالامان میں۔ یہاں پر کسی بچے کو لایا گیا ہے جس کے گلے میں آر کا لاکٹ ہو؟ اس نے انتظامیہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا، جی لایا تو گیا ہے، پر آپ اس بچے کی کون ہیں؟ اس خاتون کا جواب سنتے ہی راحیلہ بیگم نے سکھ کا سانس لیا اور پھر بولی، دیکھیں وہ بچہ میرے ہسبینڈ کو ملا تھا ایک کچرے کے ڈھیر کے پاس۔ ہم نے ہی اسے پولیس اسٹیشن چھوڑا تھا۔ اس بچے کے گلے میں جو لاکٹ ہے وہ بھی میرا ہے۔ کیا میں اس بچے کو دیکھ سکتی ہوں؟ جب سے میں نے اسے پولیس اسٹیشن چھوڑا ہے، نہ جانے کیوں میرے دل کو قرار نہیں آ رہا۔ ہو سکتا ہے کہ اسے یہاں سکون میں دیکھ کر میرے دل کو قرار آ جائے۔ پلیز مجھے اس بچے سے ملوا دیں۔ راحیلہ بیگم منتی انداز میں بولی تھی۔ اوہ، اس بچے کے گلے میں اور کا لاکٹ دیکھ کر ہمیں لگا کہ اس کا نام آر سے شروع ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کا نام راہب رکھ دیا۔ آپ جب چاہیں راہب سے ملنے آ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خاتون کے مسکرا کر کہنے پر راحیلہ بیگم کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ جب وہ یتیم خانے کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں ایک دو اور تین ماہ کے بچے جھولے میں خاموش لیٹے ہوئے تھے۔ یہاں اتنے سارے بچوں کے ہوتے ہوئے اتنی خاموشی کیسے ہے؟ راحیلہ بیگم کو یہ بات بڑی حیران کر گئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ بولے بغیر رہ نہ سکی۔ جی مسز راحیلہ، یہ یتیم بچے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ ان کے رونے سے ان کے پیرنٹس دوڑتے ہوئے نہیں چلے آئیں گے، اسی لیے یہ اتنا خاموش ہیں۔ جب یہ شروع میں آتے ہیں تو بہت روتے ہیں اور شور مچاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ ان کے رونے پر، ان کی پکار پر یہاں کوئی سننے والا نہیں۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس خاموش ماحول کے وہ عادی ہو جاتے ہیں۔ ان کا جواب سنتا ہی راحیلہ بیگم بھی غم زدہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے اب روزانہ راہب سے ملنے آنا اور اس کے کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ راہب کا ایسے خیال رکھتی جیسے کوئی ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہو۔ راحیلہ بیگم کا تعلق ایک قصائی برادری سے تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر سے بہت ضد کی کہ راہب کو اڈاپٹ کر لیں، مگر وہ بالکل بھی راضی نہ ہوئے۔ یونیورسٹی میں ایک کمپٹیشن چل رہا تھا جس کے جیتنے والے کو باہر ملک جا کر پڑھنے کا موقع مل رہا تھا۔ ہانیہ کے نزدیک یہ ایک سنہری موقع تھا اپنی سکلز کو مزید بہتر بنانے اور امریکہ جیسے ملک سے فیشن ڈیزائننگ کی کورس کا تجربہ لینے کا۔ ہانیہ اور مریمہ دونوں نے اس کمپٹیشن میں حصہ لیا۔ دونوں ہی دن رات محنت کر رہی تھی، مگر جیت کا صحرا تو صرف ایک کے ہی سر بننا تھا۔ اف ہانیہ، میں تو تمہارا چہرہ ہی بھول گئی یار۔ ایک ہفتے سے تم اپنے حسین مکھڑے پر کتابیں لگائی پھر رہی ہو۔ اللہ اللہ، ایسا بھی کیا جنون اس کمپٹیشن کو جیتنے کا؟ تم نہ تو دن دیکھ رہی ہو نہ رات، اس طرح تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ ماہم ہانیہ سے بک چھینتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں ماہم، مجھے بہت محنت کرنی ہے۔ یہ موقع میں کسی صورت اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی۔ مجھے جلد سے جلد اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کو تلاش کرنے جانا ہے۔ ہانیہ کی آنکھوں میں ایک بار پھر جینے کی امنگ جاگ اٹھی تھی۔ وہ ہار کر بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھی اور اس نے حالات کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ وہ ساری رات جاگتی رہتی تھی اور اب بھی ایسا ہی تھا، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے تکیے پر منہ رکھ کر روتے ہوئے رات بھر جاگتی اور اب وہ اپنی سٹڈیز میں مصروف رہتی تھی۔ اس کا سیل فون کب سے بج رہا تھا۔ وہ نہا دھو کر بالوں پر ٹاول باندھتے ہوئے واش روم سے باہر نکلی تھی۔ اوہ امی جان کی اتنی مسڈ کالز، اللہ خیر کرے۔ سیل پر مس کال دیکھ کر اس نے فوراً کال بیک کی تھی۔ ہانی میری بچی، تجھے بہت بہت مبارک ہو۔ رضا بیگم بڑے مسرور انداز میں اسے دعائیں دیتی ہوئی بات کرنے لگی تو وہ بولی، امی خیر ہو، کس بات کی مبارکباد دے رہی ہیں آپ؟ ارے بیٹا، تیری بات پکی کر دی ہے ہم نے۔ رضا بیگم نے مانو اس کے سر پر جیسے بم پھوڑا تھا۔ کیا مطلب امی؟ آپ یہ کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ تو سب جانتی ہیں نا۔ پھر ہانی یہ خبر سنتے ہی پریشان اور فکر مند ہو گئی تھی۔ ہاں بیٹے، میں جانتی ہوں سب، مگر رشتہ بہت اچھے گھر سے آیا ہے، بہت امیر لوگوں سے۔ تیرے ابو تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے۔ انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ مجھے تو کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور پھر میں زندگی بھر تو تجھے یوں نہیں بٹھا کر رکھ سکتی نا۔ ایک نہ ایک دن تو تیری شادی کرنی ہے، پھر اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے کیوں جانے دیں؟ رضا بیگم اسے سمجھانے لگی۔ امی بس کر دیں، شادی کی پہلی رات مجھے گھر سے نکال دے گا وہ، نہ جانے کیا کیا گندے باتیں کہہ کر، اور مجھ میں اور سہنے کی ہمت بالکل نہیں۔ مجھ پر رحم کریں آپ۔ پر بیٹا وہ تو بہت اچھا لڑکا ہے۔
بیگم آگے کچھ بولتی سے قبل ہی اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ اسے کوئی شادی نہیں کرنی اور رشتے کے لیے صاف انکار کر دیں۔ ہانی، تمہارا منگیتر ہاسٹل کے باہر کھڑا انتظار کر رہا ہے، جا کر اس سے مل لو۔ ایک لڑکی نے اگر اسے اطلاع دی۔ واو، اس کا مطلب وہ ہاسٹل ہی چلا ہے؟ چلو اچھا ہے، میں خود ہی اسے انکار کر دیتی ہوں۔ ہانی بالوں سے ٹاول ہٹا کر دوپٹہ بیڈ سے اٹھاتے ہوئے اپنے شانوں پر ڈال کر گیلے بالوں اور نکھری نکھری رنگت کے ساتھ اپنے نامعلوم منگیتر سے ملنے کے لیے اور اس سے انکار کرنے کے لیے چل پڑی تھی، مگر باہر آ کر اسے دیکھ کر وہ حیرت سے بے ساختہ بول اٹھی، تم؟ ہاں، میں اتنی حیرت کیوں ہے تمہارے لہجے میں؟ وہ الجھ کر اس سے پوچھنے لگا۔ اچھا یہ لو، یہ تمہارے لیے ہے۔ وہ گلابوں سے بھرا گلدستہ اپنی کار سے نکال کر اس کی جانب بڑھا کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ ہانی تو ابھی تک اسے ہکا بکا نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ارے اب منہ تو بند کر لو منگیتر صاحبہ، کیا آکاشا جتنا حسین لڑکا پہلی بار دیکھا ہے؟ آکاشا شوخی بھرے لہجے میں شہادت کی انگلی اس کی تھوڑی کے نیچے رکھ کر اس حیران اور پریشان لڑکی کا منہ بند کرتے ہوئے مسکرا کر بولا تھا۔ مگر تم کیسے؟ مطلب اس دن تو تم نے کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا۔ ہانی نے الجھ کر پوچھا تو اس نے کہا، وہ تو میں نے جان بوجھ کر نہیں دیا تھا، دراصل مجھے تم پر بالکل بھروسہ نہیں۔ کیا بھروسہ؟ ہاں تو اور کیا، تمہارا کیا بھروسہ اگر میں ہاں کر دیتا اور پھر تم پلٹ دیتی یا مکر جاتی؟ نہ جی نہ، آکاشا نے یہ رسک لیا ہی نہیں، ڈائریکٹ پروپوزل لے کر تمہارے گھر پہنچ گیا اپنی موم اور عائشہ خالہ کے ساتھ۔ آکاشا کے چہرے سے خوشی کے جام پھوٹ رہے تھے۔ اس کی خوشی اس لمحے دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، اور وہ ایک قدم ہانی کے قریب آ کر اسے بتانے لگا کہ باتوں سے نہیں بلکہ اس نے عملی طور پر یہ کارنامہ سر انجام دے دیا ہے اور اپنی محبت کو اس نے پانے کی پوری کوشش کر لی ہے۔ تو کیا تم واقعی مجھ سے نکاح کرو گے، مجھ گناہگار سے؟ تمہیں پتا ہے کہ میں یہ بات کرتے ہوئے ہانی کا دل بھر آیا تھا۔ اس کی محبت دیکھ اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح ٹپکنے لگے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس جیسی بن بیاہی ماں بن جانے والی لڑکی کو اپنانے کے لیے بالکل تیار کھڑا ہے، نہ صرف باتوں سے بلکہ عملاً ثبوت بھی دے چکا ہے۔ ہانی کے لیے یہ لمحہ کسی سنہرے خواب کی مانند تھا۔ اس نے تو امید ہی چھوڑ دی تھی کہ کوئی نیک اور با کردار لڑکا اسے اپنائے گا، اس سے نکاح کرے گا اور اسے اپنے گھر کی عزت بنائے گا۔ اف یار، خاموش ہو جاؤ، رونا بالکل نہیں۔ آکاشا کا تمہارے ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں، آج سے بلکہ ابھی سے تم آکاشا کا حال ہو اور آکاشا کا فیوچر بھی تم ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے پتا نہیں تھا تمہاری حالت کے بارے میں تو تبھی سمجھ گیا تھا جب تمہاری پریگننسی کا مجھ پر انکشاف ہوا تھا۔ اتنے بڑے ہوٹل کا مالک ہو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھ میں اتنی بھی سمجھ نہیں ہوگی کہ ایک لڑکی پریگننسی کی حالت میں خودکشی کیوں کر رہی ہے؟ آکاشا اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو بڑے پیار سے صاف کرتے اسے سمجھانے لگا، اور پتہ ہے میں نے اس باولے دل کو بہت سمجھایا کہ تو غلط طرف چل پڑا ہے، مگر تمہارا ایک جواب ہر بار اس کی دلیل بن جاتا کہ وہ مر گیا ہے۔ میرے اس باولے دل کے لیے یہی بات کافی تھی کہ آج وہ شخص تمہاری زندگی میں مر چکا ہے۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ہانیے کو اپنے دل کا حال بتانے لگا کہ پوری حقیقت سے آشنا ہونے کے باوجود بھی اس کے دل نے ہانی سے محبت کی ہے، اور وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس محبت کے سمندر میں چھلانگ لگا چکا ہے۔ اب یا تو وہ منزل پائے گا یا اپنی جان سے جائے گا۔ ہانی کی نگاہوں میں آج پہلی بار آکاشا کے لیے عزت تھی۔ وہ روتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پھول لے لیتی ہے۔ آکاشا اس کے کان کے قریب آ کر مسکرا کر ہلکے سے سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، ایک تو جب سے ملی ہو روتلو چہرے کے ساتھ ہی ملی ہو، کبھی تو مسکرا لیا کرو، اور ہاں بے فکر ہو جاؤ، ابھی تک حکومت نے مسکرانے پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا۔ ہانی احسان مند نظروں سے اس کا خوبصورت چہرہ تک رہی تھی۔ اس کی بات پر وہ تھوڑی بہت ہنس پڑی۔ اوہ مائی گاڈ، اتنی خوبصورت ہنسی، اور یار ایسے تو مت دیکھو، میرا ننھا سا دل خوشی کے مارے اچھل کر باہر آ جائے گا۔ آکاشا کے ٹوکنے پر ہانی کے چہرے پر ایک اور مسکراہٹ پیدا ہوئی تھی۔ تو پھر نکاح کا کیا پلان ہے تمہارا؟ ہانی اس سوال پر بری طرح چونکی تھی۔ کیا کوئی انوکھا سوال تھوڑی کیا، بتاؤ نا کیا پلان کریں پھر؟
پتہ ہے آکاشا تم سے جلد شادی کرنا چاہتا ہے. تم چاہو تو ایک ہفتے کا ٹائم لے لو سوچنے کے لیے. وہ ہانی کی جھیل جیسی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تھا. چلیں ٹھیک ہے. ہانی نے ہاں میں سر ہلایا تھا. اچھا سنو، ہو سکے تو پلیز جواب مجھ غریب عاشق کے حق میں دینا. ابھی وہ 2-3 قدم اپنے ہاسٹل کی طرف بڑھی تھی کہ آکاشا نے اسے آواز دے کر بے صبری کے عالم میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، جس کے جواب میں وہ بغیر کوئی تاثر لائے چہرے پر لائے بس ہاں میں سر ہلا کر چلی گئی تھی. ہائے، نہ جانے کیوں مجھے اس ظالم حسینہ سے کوئی اچھی امید نہیں. مجھے یقین ہے کہ اس نے آکاشا تجھے ابھی اور تڑپانا ہے. چلو دیکھتے ہیں. آکاشا دعا کو ہوتے ہوئے کار کا دروازہ کھول کر وہاں سے نکل پڑا تھا. ندیم اپنے دوستوں کے ساتھ نائٹ کلب کے باہر بیٹھا تھا. واہ، یہ کیسے بنایا اپنے ہاتھ پر؟ ایک چھوٹا سا بچہ جو دیکھنے سے 6 یا 7 سال کا معلوم ہو رہا ہے. وہ ندیم کے ساتھ بیٹھے ہوئے لڑکے کے بازو پر ٹیٹو دیکھتے ہوئے معصومیت سے پوچھنے لگا. وہ بچہ ندیم اور اس کے دوستوں سے بھیک مانگنے آیا تھا، مگر زاہد کے بازو پر بنے ٹیٹو نے اس کی توجہ اپنی طرف کر لی تھی. کیوں بھائی، تجھے بھی بنوانا ہے کیا؟ زاہد حقارت بھرے لہجے میں اس بچے کو دیکھ کر جواب دیتے ہوئے بولا تھا. ہاں مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے یار، بہت، اور میں بھی ضرور بنواؤں گا. وہ بچہ معصومی سے اٹک اٹک کر بولنے لگا. اس کے کپڑوں سے زاہد کو جان لیوا بدبو محسوس ہو رہی تھی، جس کے سبب وہ مزید حقیر نظروں سے اس بچے کو دیکھنے لگا. اور تو تجھے یہ ٹیٹو بنوانا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، ابھی بناتا ہوں، مگر تھوڑی تکلیف ہوگی، کیا تم برداشت کر لو گے؟ زاہد کی آنکھوں میں اس بچے کے لیے شیطانیت جھلک رہی تھی. اس کی بات سنتے ہوئے اس کے سارے دوست مسکرانے لگے، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ زاہد کے دماغ میں کیا خرافات چل رہی ہیں. جی میں بہت بہادر ہوں، میں سارے درد برداشت کر لوں گا. آپ میرے بازو پر بھی ٹیٹو بنوا دو، مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ. وہ بچہ زاہد کی آنکھوں سے جھلکتی ہوئی شیطانیت کو سمجھنے سے قاصر تھا اور بڑے بھولے پن سے جواب دے رہا تھا. زاہد اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی سگریٹ کو بغور دیکھنے لگا. اچھا تو بہادر ہے، چل ٹھیک ہے، ابھی بناتا ہوں تیرے ہاتھ پر ٹیٹو. زاہد نے یہ کہہ کر اس کے منہ پر سگریٹ کا دھواں چھوڑا. دھوئیں کے سبب وہ بچہ کھانسنے لگا اور اس کے کھانستا دیکھ کر زاہد کے سارے دوست ہنسنے لگے، جیسے وہ اس سچویشن سے بہت زیادہ انجوائمنٹ کر رہے ہوں. چل لا اپنا ہاتھ تو دکھا. زاہد نے اس بچے سے ہاتھ مانگا تو اس نے فوراً ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ. تبھی زاہد نے جلتی ہوئی سگریٹ اس بچے کی نازک کلائی پر لگا دی. مگر اس سے پہلے کہ وہ سگریٹ اس بچے کے بازو پر ٹکرا جاتی، اچانک زاہد کا ہاتھ کسی اور بندے نے پکڑ لیا تھا. زاہد نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ندیم غصے سے اسے گھور رہا تھا. زاہد، اتنے سے بچے کا ہاتھ سگریٹ سے جلاتے ہوئے تو شرم نہیں آ رہی؟ وہ الفاظ چبا چبا کر بولا تو ندیم کی آنکھیں اس لمحہ سرخ انگاروں کی طرح لال ہو رہی تھی. ابے یار، میں تو جسٹ فن کر رہا تھا، سو ریلیکس. زاہد نے نہایت ٹھنڈے لہجے میں اسے جواب دیا. نہیں زاہد، ایک بچے کا ہاتھ جلانا فن نہیں بلکہ گھٹیا پنے کی انتہا ہے، سمجھا تو؟ ندیم نے غصے سے اس پر دھاڑتے ہوئے کہا اور پھر اس کا ہاتھ جھٹک دیا. ندیم کا یوں سارے دوستوں کے سامنے اس پر چیخنا اسے اپنی بے عزتی محسوس ہوئی اور وہ تیزی سے کھڑا ہو گیا اور پھر بولا، ابے تجھے کیوں اتنا غصہ آ رہا ہے؟ یہ لاوارث فقیر تیری اولاد ہے کیا؟ زاہد نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر زور سے مار کر پیچھے کی جانب دھکیلتے ہوئے کہا، اور بس اس کا اتنا کہنا تھا کہ ندیم کو ایک بار پھر ہانیہ کا وہ میسج یاد آ گیا. وہ میسج ہر روز اس کے ضمیر کو جھنجھوڑتا تھا اور وہ اپنی ضمیر کی ملامت سے بھاگ کر ہی یہاں اسلام آباد چلا آیا تھا. ہاں یہ میرا بیٹا ہے، میرا ندیم شیخ کا بیٹا، سمجھا تو؟ اب اگر تو نے دوبارہ سے ہاتھ بھی لگایا تو تیرے ہاتھ توڑ دوں گا میں. یہ میرا بیٹا ہے، سنا تو نے؟ ندیم اس بچے میں اپنے بیٹے کا عکس دیکھتے ہوئے کہنے لگا. اس نے غصے سے زاہد کو ایک زوردار مکہ بھی مار دیا. زاہد نے بھی اب اسے مارنا شروع کر دیا تھا اور دونوں کی ہاتھا پائی دیکھ کر ان کے سارے دوست چھڑوانے کے لیے چلے آئے تھے. ندیم چیخ چیخ کر اس فقیر بچے کو اپنا بیٹا کہہ رہا تھا اور بڑی مشکل سے ندیم کو زاہد کے اوپر سے ہٹایا تھا. زاہد کے منہ سے خون نکل رہا تھا. یار تم دونوں پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اتنے سال کی دوستی اتنی سی بات پر خراب کر رہے ہو؟ ان کے دوستوں میں سے ایک نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا. اتنی سی بات؟ وہ اس چھوٹے بچے کا ہاتھ جلانے لگا تھا اور تجھے یہ بات چھوٹی سی لگ رہی ہے؟ ندیم نے فوراً کہا تو وہ بولا، ابے لاوارث بچے کا ہاتھ جلا رہا ہوں، تیری اولاد کا تھوڑی جو تجھے آگ لگ رہی تھی. زاہد نے بھی غصے سے کہا،
تو ندیم نے اس سے پوچھا، کیا تیرے نزدیک لاوارث انسان نہیں ہوتے؟ یار چھوڑو تم دونوں یہ لڑائی، ہم یہاں پارٹی کرنے آئے، تم خواہ لڑائی شروع کر بیٹھے ہو۔ ابھی ان میں سے ایک بول رہا تھا کہ ندیم اس بچے کو گود میں اٹھا کر وہاں سے چل دیا۔ اب اس سے کیا ہوا؟ کیا واقعی یہ لاوارث فقیر بچہ اس کا بیٹا ہے؟ ان میں سے ایک نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ابے پاگل ہو گیا یہ سالہ، اور کچھ نہیں، نشے میں تھا اور شاید اس لیے بکواس کر رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے گویا اندازہ لگا کر ندیم کے خلاف بات کی تھی۔ دوسری طرف ندیم اس بچے کو پی سی ریسٹورنٹ میں لے آیا۔ اس بچے کو وہاں موجود لوگوں نے حیرت سے دیکھا تھا۔ اتنے بڑے ہوٹل میں اتنے امیر لوگ اس غریب لاوارث بچے کو دیکھ کر اس سے گھن محسوس کر رہے تھے، مگر ندیم کو نہ تو اس بچے سے گھن آ رہی تھی اور نہ ہی بدبو، کیونکہ اس بچے میں اسے اپنا بیٹا نظر آ رہا تھا۔ شاید اسے ہی کہتے ہیں دل کا رشتہ، کہ جس سے ایک بار دل کا رشتہ بن جائے پھر اس کی خامیاں نظر نہیں آتی۔ ندیم نے اس بچے کے لیے ڈھیر سارے کھانے آرڈر کیے۔ بچے نے پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد مسکرا کر شکریہ ادا کیا۔ اس بچے کا مسکرانا اسے اپنے بیٹے کا مسکرانا لگ رہا تھا۔ اس بچے کی مسکراہٹ ندیم کے دل کو سکون بخش رہی تھی۔ انکل، کیا یہ بچوں کا کھانا میں اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ وہ کیا ہے نا کہ میرے دوست بھی بھوکے ہوں گے، وہ بھی آج پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں گے۔ اس کا کہا جملہ ندیم کے دل کو چھلنی کر گیا۔ خدا جانے کہیں میرا بیٹا بھی بھوکا تو نہیں؟ اگر وہ بھی بھوکا ہوا تو؟ ندیم دل ہی دل میں پچھتاوے کی آگ میں جلنے لگا تھا۔ اسے اپنے بیٹے کے بھوکے ہونے کی فکر ستائی تھی۔ انکل، کیا میں لے جا سکتا ہوں؟ اس بچے نے پھر سے اٹک اسے سوال کیا تو وہ بولا، ہاں بالکل بچے، بلکہ رکو، میں اور بھی کھانے کا پارسل کروا دیتا ہوں۔ ندیم اس بچے کے سارے سوالوں پر حواسوں میں لوٹا تھا اور مسکراتے اسے جواب دینے لگا، اور ندیم کا جواب سنتے ہی اس بچے کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکان بکھر آئی تھی۔ اس بچے سے زیادہ ندیم کے دل کو خوشی پہنچی تھی اسے مسکراتا ہوا دیکھ کر۔ تم اس یتیم خانے میں رہتے ہو؟ ندیم جب اس بچے کے بتائے جانے والے ایڈریس پر پہنچا تو بہت حیران ہوا۔ اسے کافی غصہ آ رہا تھا کہ ایک ادارے کا بچہ بھیک مانگتا پھر آئے۔ وہ شکایت کرنے کی نیت سے ادارے میں داخل ہوا۔ ہیلو میم، کیا آپ اس ادارے کو چلا رہی ہیں؟ ندیم ڈائریکٹ آفس میں داخل ہوا۔ اس کا لہجہ کافی سرد تھا۔ جی بالکل، لیکن ہوا کیا ہے سر؟ وہ 40 سالہ خاتون اس سے پوچھنے لگی تھی۔ دیکھیں، آپ کے اس ادارے کا ایک بچہ باہر بھیک مانگتا پھر رہا ہے، آپ کو کچھ علم بھی ہے اس کے بارے میں؟ ہمارے ادارے کا بچہ؟ کون سا بچہ ہے؟ یہ رہا یہ۔ ندیم نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، یہ میں کیا سن رہی ہوں، تم باہر بھیک مانگ رہے تھے؟ وہ خاتون غصے سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی۔ سوری میڈم، مجھے بہت تیز بھوک لگی تھی اور میرا پیٹ نہیں بھرتا، یہاں جو کچھ کھانے کو ملتا اس سے پیٹ نہیں بھرتا میرا۔ وہ بچہ ڈر کر اٹک اس سے جواب دینے لگا تھا۔ یہ بات سنتے ہی وہ خاتون بھی غم زدہ ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ انہوں نے بچے کو مزید کچھ نہ کہا اور اسے کمرے میں بھیج دیا تو ندیم نے پوچھا، میڈم کیا آپ پیٹ بھر کر کھانا نہیں دیتی ان بچوں کو؟ کیا یہ اس لیے یہ بیچارے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں؟ دیکھیں مسٹر، ہمارے اخراجات بہت زیادہ ہیں اور اتنی امداد نہیں ملتی کہ ہر بچہ پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے۔ میں ہی جانتی ہوں کہ میں کتنی مشکل سے یہ ٹرسٹ چلا رہی ہوں۔ آئے دن بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ ایک دو دن کے بچوں کو جھولے میں ڈال کر چلے جاتے ہیں۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ ہم کتنی مشکل سے ان کی پرورش کرتے ہیں۔ آپ جیسے امیر لوگوں سے تو مدد کی جاتی نہیں اور آ جاتے ہیں لیکچر سنانے کے لیے۔ اس خاتون کا جواب سن کر ندیم بھی شرمندہ سا ہو گیا اور اسی لمحے اس نے اپنی جیب سے ایک چیک بک نکالی۔ چیک بک پر ایک بڑی رقم درج کر کے اس نے خاتون کے حوالے کر دی اور پھر وہ جانے ہی لگا تھا کہ خاتون نے یہ کہہ کر روک لیا کہ رسید تو لیتے جائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، دے دیں۔ اس کے بیٹھنے پر خاتون رسید بنانے لگی تو وہ وہیں ویٹ کرنے لگا اور تبھی ایک بچے کے رونے کی آواز اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ وہ فوراً اس طرف مڑا جہاں سے بچے کی رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کیا میں اندر جا کر بچے کو دیکھ سکتا ہوں؟ ندیم کی اجازت مانگنے پر انہوں نے اسے سر ہلا کر اجازت دے دی۔ اور زندگی تو اتفاقات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ایسے اتفاق رونما ہوتے ہیں کہ جن کا انسان تصور تک نہیں کر سکتا، اور یہ محض ایک اتفاق ہی تو تھا کہ وہ اپنے ہی بیٹے کے رونے کی آواز سن کر کمرے کی طرف چلا آیا تھا۔ چپ ہو جاؤ بس، ایک نہایت خوبصورت لڑکی راہب کو گود میں لے کر چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔
نہ جانے اس کے ندیم کے دل میں کیا سمائی، شاید وہ خون کی کشش تھی جو اس سے رہا نہ گیا، اور وہ اس سے بولا، کیا آپ مجھے دے دیں گی؟ میں اسے چپ کرانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ندیم دیکھنے سے بڑے بڑے گھر کا معلوم ہوتا تھا۔ وہ خوبصورت لڑکی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور پھر پوچھنے لگی، کیا آپ چپ کرائیں گے اسے؟ ہاں بالکل، کیوں نہیں، کوشش تو کر سکتا ہوں نا۔ اس کی بات پر لڑکی نے راہب کو ندیم کی گود میں دے دیا، اور ندیم نے پہلی بار کسی بچے کو گود میں لیا تھا۔ اسے پکڑنا تک ٹھیک تک سے نہیں آ رہا تھا۔ وہ لڑکی تیزی سے بولی، سر پلیز سنبھل کر۔ ہاں ٹھیک ہے، سوری۔ نہ جانے کیوں ندیم کا دل اس بچے کی طرف تیزی سے کھینچا چلا جا رہا تھا۔ اس بچے کی کشش ندیم کے دل کو اپنی جانب جھکا رہی تھی۔ تبھی اسے لاڈ پیار کر کے اسے چپ کرانے کی کوشش کرنے لگا، اور اس بچے کو دیکھتے ندیم کے دل میں خیال آیا کہ اس کا بیٹا بھی اتنی ہی عمر کا ہوگا تقریباً۔ وہ بڑی پیار سے اپنی گود میں بھر کر اسے چپ کرانے لگا، اور بچہ تو اپنے باپ کی گود میں آتے ہی پرسکون ہو گیا۔ اسے چپ ہوتا دیکھ کر وہ خوبصورت لڑکی کافی حیران ہوئی۔ پتہ ہے سر، یہ صرف راہیلہ باجی سے ہی چپ ہوتا ہے، مگر ان کی طبیعت خراب ہے، اس لیے وہ کچھ دنوں سے آ نہیں پا رہی۔ وہ مجھے بھیج رہی ہیں اپنی جگہ اس کا خیال رکھنے کے لیے، مگر 3 دن ہو چکے ہیں، یہ میری بات ہی نہیں مانتا۔ وہ خوبصورت لڑکی بیچارگی سے چہرہ بنائے بولی تھی۔ وہ لڑکی بلا کی حسین تھی، اور ندیم نے اس جیسی خوبصورت لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ راہیلہ بیگم یہ کون ہے؟ ندیم نے تجسس سے پوچھا تو وہ بولی، وہ میری آپی ہیں، میری بڑی بہن۔ او اچھا، چلیں ٹھیک ہے۔ ابھی ان کی باتیں چل رہی تھی کہ خاتون نے آ کر اسے رسید اس کی طرف تھماتے ہوئے کہا، شکریہ سر کہ آپ نے ہماری اتنی بڑی امداد کی۔ نہیں میڈم، اٹس اوکے، یہ تو میری ڈیوٹی تھی، مسکرا کر اس نے کہا، اور پھر اس نے جانے کی اجازت چاہی۔ راہب کو اس خوبصورت لڑکی کی گود میں پکڑا کر وہ جانے لگا تھا۔ سنیے، آپ کا نام کیا ہے؟ اس لڑکی نے پیچھے سے آواز دے کر ندیم سے اس کا نام پوچھا، تو ندیم نے مسکراتے اسے اپنا نام بتایا اور پھر باہر چلا گیا، مگر وہ کہاں جانتا تھا کہ وہ ابھی اپنے ہی بیٹے کو یتیم خانے میں چھوڑ کر اور وہاں پہ اس ٹرسٹ کو پیسے دے کر آیا ہے۔ شاید وہ دنیا کا اکلوتا باپ تھا جو انجانے میں اپنے ہی بیٹے کو بھیک دے کر آیا تھا۔ آخرکار ہانیہ کی بات سچ ثابت ہوئی تھی، وہ اپنے ہی بیٹے کو بھیک تو دے ہی چکا تھا۔ وہ کب سے اسے کال ملا رہا تھا، آج اس کی برتھ ڈے تھی، اور چاہتا تھا کہ رات 12 بجتے ہی سب سے پہلے اس دشمن جاں کا چہرہ دیکھے۔ اسی چکر میں ہاسٹل کے باہر نہ جانے کب سے کھڑا تھا، مگر وہ دشمن جاں اس کی کوئی کال ریسیو ہی نہیں کر رہی تھی۔ 12 بجنے میں 5 منٹ رہ گئے تھے۔ وہ بے صبرا ہوئے جا رہا تھا ہر گزرتے لمحے کے ساتھ۔ کیا ہوا، اتنی ساری کالز کیوں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ ہانیہ پریشان ہو کر اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں ہے نا خیریت، تبھی تو اتنی ساری کالز کی ہیں، جلدی نیچے آؤ۔ کال پک کرتی آکاشا نے پریشان لہجے میں کہہ کر اسے کال کٹ کر دی تھی۔ نیچے؟ کہاں نیچے؟ ہیلو ہیلو۔ وہ مزید کچھ کہتی مگر اس سے پہلے ہی کال کٹ چکی تھی۔ یا اللہ، خیر ایسا کیا ہو گیا کہ جو اتنی رات کو یہ چلا ہے؟ کہیں اس کا دل بدل تو نہیں گیا؟ کہیں یہ منگنی توڑنے تو نہیں آیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے تو اسے پہلے ہی ساری سچائی بتا دی تھی، اور اس نے سچ جانے کے بعد ہی مجھ سے منگنی کی ہے، تو پھر یہ کیوں توڑے گا؟ کیا کروں، اب جاؤں کہ نہیں؟ ہانی کے ذہن میں ایک ساتھ ہی کئی سارے سوالات گھومنے لگے تھے، اور پھر 3 منٹ لگے تھے اسے فیصلہ کرنے میں کہ وہ نیچے جائے گی تاکہ معلوم کر سکے کہ معاملہ کیا ہے، کیونکہ وہ اتنی لیٹ نائٹ ہاسٹل آیا تھا اس سے ملنے کے لیے۔ او نو یار، صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں، اب کیا کروں؟ لگتا ہے آکاشا کہ تیری آرزو دل میں ہی رہ جائے گی۔ آکاشا کے دل پر اور اس کے چہرے پر نا امیدی جھلکنے لگی تھی۔ اس نے پھر ایک آخری بار کال ملائی، اب صرف 1 منٹ رہ گیا تھا۔ اف، کال تو اٹھاؤ یار۔ اگر یہ کال نہیں اٹھا رہی تو اسے چاہیے کہ اپنا فون ہی بیچ دے۔ آکاشا جھنجھلا کر منہ بسورتے اپنے سیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ 12 بجتے اس کے سیل پر بیل رنگ ہوئی تھی، ریمائنڈر کی۔ ہاں ٹھیک ہے یار، چپ ہو جاؤ، میرے موبائل یاد ہے مجھے۔ وہ جھنجھلا کر ریمائنڈر بیل بند کرنے لگا، اور بند کر کے جیسے ہی وہ نگاہ اٹھائی تو وہ حسن سراپا، وہ دل ربا، وہ دشمن جاں ٹھیک 12 بجے اس کے سامنے کھڑی تھی، جسے دیکھتے ہی اس کا خوشی سے چہرہ چمک اٹھا تھا۔ اوہ خدا کرے کہ ہر سال میں اپنی سالگرہ پر سب سے پہلے تمہارا ہی چہرہ دیکھوں۔ اس نے ہانی کو اپنی جانب آتا دیکھ کر دعا کی تھی۔
کیا ہوا ہے؟ کیوں اچانک بلایا مجھے؟ ہانی کے چہرے پر پریشانی جھلک رہی تھی، جسے دیکھ کر وہ مسکرا دیا اور پھر بولا، کچھ خاص تو نہیں ہوا، بس یہ ناچیز آج ہی کی تاریخ میں 25 سال پہلے اس دنیا میں آیا تھا۔ اچھا، مطلب تمہاری برتھ ڈے آج؟ اوکے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ہانی نے سکھ کا سانس لیتے اسے وش کیا۔ اس کا جواب سن کر پھر مسکراتے اسے برتھ ڈے وش کرنے لگی تھی۔ شکریہ، چلو بیبی کو لے کر آؤ، میرا بیٹا بھی تو مجھے وش کرے نا۔ ویسے تم نے بتایا نہیں کہ تم نے بیبی کا نام کیا رکھا ہے؟ آکاشا کے یہ کہتی ہانی نے نظریں جھکا لی اور پھر بولی، میں اسے نہیں لا سکتی۔ لیکن کیوں نہیں لا سکتی تم؟ کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے۔ یہ کہتے ہانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کیا مطلب یار، میں سمجھا نہیں۔ بیبی تمہارے ساتھ ہاسٹل میں نہیں رہ گیا؟ میں تو سمجھا کہ تم اپنے گھر والے سے چھپا کر اسے ہاسٹل میں رکھ رہی ہو اپنے ساتھ۔ آکاشا کے سوالات اسے شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں اتار رہے تھے۔ وہ دراصل امی جان، انہوں نے، ہانی کے لیے وہ جملے اپنے منہ سے ادا کرنا بھی بڑا سخت معلوم ہو رہا تھا۔ ہانیہ پلیز مجھے بتاؤ کہ بیبی کہاں ہے یار؟ اس پر سوال کرتے ہوئے آکاشا کے لہجے میں انتہائی سنجیدگی آ چکی تھی۔ وہ امی جانوں سے اسلام آباد میں کہیں چھوڑ آئی ہیں اور مجھے نہیں پتا کہ کہاں۔ کیا مطلب؟ اس کی بات سن کر آکاشا کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اسے گمان ہوا کہ ہانی نے اس کے سر پر کوئی بم پھوڑا ہو۔ کیا تم نے اس بچے کو پھینک دیا؟ آکاشا کا اگلا سوال ہانی کے دل میں کسی تیر کی طرح چبھا تھا۔ نہیں پھینکا تو نہیں میں نے، بس میں کچھ نہیں کر سکی اس کے لیے، وہ ایک گناہ تھا نا، اس لیے امی اور خالہ نے اسے میرے پاس رہنے ہی نہیں دیا۔ ہانیہ فوراً ہی بلک کر روتے ہوئے بولی تھی۔ ہانیہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم نے اس ننھی سی جان کو مرنے کے لیے پھینک دیا یار۔ کیسی ماں ہو تم؟ کیسے پھینکنے دیا تم نے اسے؟ تمہاری ماں کے ہاتھ نہیں کانپے اس ننھی سی جان کو مرنے کے لیے پھینکتے وقت؟ کیسے یار، کیسے کیا تم نے یہ سب؟ اور تم اس ننھی سی جان کو کیسے گناہ کہہ سکتی ہو؟ انسان گناہ نہیں ہوتا، انسان کے اعمال گناہ ہوتے ہیں۔ وہ بچہ تو خود ایک انسان تھا، ایک معصوم۔ کیا تم نے شریعت سے پوچھا کہ وہ کیا حکم دیتی ہے تمہیں اس بچے کے بارے میں؟ نہیں پوچھا ہوگا نا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ تمہارے عمل مجھے چیخ کر بتا رہا ہے کہ تم نے خدا سے نہیں، معاشرے سے ڈر کر اسے پھینکا ہے، کیونکہ میرا خدا کبھی کسی انسان کو اس طرح پھینکنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ارے وہ تو اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ ماں کے پیٹ میں روح آ جانے کے بعد بھی اس کا ابارشن کروانے کو قتل قرار دیتا ہے۔ تمہیں یہ سب پتہ بھی ہے اس طرح کے بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان بیچاروں کو کفن تک نصیب نہیں ہوتا، اور بہت سے بچے تو جانوروں کا لقمہ بن جاتے ہیں۔ تم نے اچھا نہیں کیا ہانیہ، اگر تم وہ بچہ نہیں پال سکتی تو کسی ادارے کو دے دیتی۔ اس طرح مرنے کے لیے کیسے چھوڑاتے ہو تم لوگ؟ کیا تمہارا ضمیر تمہیں چین سے سونے دیتا ہے رات بھر؟ کیا تمہارا کلیجہ پھٹتا نہیں یہ سوچ کر کہ وہ بیچارہ ننھا سا بچہ کیسے جیا گا جس کی خوراک ہی اس کی ماں کا دودھ ہے؟ افسوس ہے مجھے ہانیہ کہ تم نے اسے گناہ سمجھنے کی جگہ ایک انسان اور ایک روح سمجھا ہوتا۔ آکاشا نے اس کے دونوں بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے جذباتی لہجے میں کہا۔ آکاشا کا دل تو اس وقت خون کے آنسو رو رہا تھا، کیونکہ اس کی نگاہوں میں قبرستان والا بچہ گھومنے لگا تھا۔ کس پلانٹ سے آئے ہو تم آکاشا؟ کیوں تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ ہانی اس کے چہرے پر چھلکتا ہوا رنج دے کر فوراً بول اٹھی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسی معاشرے میں جس کو ہم خراب کہتے ہیں، یہاں آج بھی آکاشا جیسے اچھے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو حرام حلال سے کہیں زیادہ کسی کے انسان ہونے کو اہمیت دیتے ہیں۔ ہانیہ میں مذاق نہیں کر رہا اس وقت، تم نے بہت غلط کیا۔ اچھا، آکاشا سمجھ نہیں سکا کہ وہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہے، اس لیے غصے سے بفر کر کہنے لگا، ہاں تو میں بھی مذاق نہیں کری۔ ابھی تک میرے کانوں نے اس طرح کی باتیں کسی کو کہتے نہیں سنا۔ ہمارے معاشرے میں تو لوگ صرف حرام اور حلال کہتے سنتے ہیں، مگر تم پہلے آئے جو حرام اور حلال سے اوپر ایک انسان کو انسان ہونے کی اہمیت دے رہے ہو۔ یہ کہہ کر ہانیہ وہاں سے چلی گئی اور آکاشا بھی اپنے ہاتھ خالی دیکھتا رہ گیا۔ ہانیہ وہ کمپٹیشن جیت گئی تھی۔ ایک ہفتے سے آکاشا نے اس سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا تھا۔ تبھی ماہم نے اعتراضاً اس سے کہا، کیا تم آکاشا کو بتائے بغیر 1 سال کے لیے چلی جاؤ گی؟ نہیں، بتاؤں گی تو ضرور، میں اسے میسج کر دوں گی۔ ہانی نے لاپرواہی سے اپنے کپڑے پیک کرتے ہوئے جواب دیا۔ مگر اسے کم از کم بتا تو یار۔
ماہم اس بات پر کافی زور دے رہی تھی کہ آکاشا کو اپنے 1 سال باہر ملک جا کر پڑھنے کی اطلاعات وہ ضرور دے، اسے اعتماد ملے اور پھر جائے، مگر ہانیہ جلد سے جلد بغیر کسی کی مدد سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے چاہتی تھی اور اپنے بیٹے کو ڈھونڈ کر واپس لانا چاہتی تھی۔ اس کے دل میں ابھی بھی آکاشا کے لیے محبت کا کوئی جذبہ نہیں تھا، وہ صرف اس معاشرے میں رہنے کے لیے اس کا ہاتھ تھامنا چاہتی تھی تاکہ وہ اپنے بیٹے کو معاشرے میں ایک عزت کی زندگی دے سکے، وہ اپنے بیٹے کو ایک باپ کا نام دے سکے۔ ہانیہ صرف آکاشا کے لیے ایک میسج چھوڑ کر پھر اس ملک سے باہر چلی گئی اور یہ بات آکاشا کو کافی بری لگی تھی۔ حد ہے یار، بندے کے منگیتر ہو کر کوئی عزت نہیں رہتی، کم از کم ایک بار کال کر کے ہی بتا کر چلی جاتی۔ آکاشا بس منہ بسور کر سیل پر اس کا میسج دیکھتے ہوئے خود سے باتیں کرنے لگا۔ انشال کو آج رحیلہ بیگم اپنے ساتھ ہی یتیم خانے لے آئی تھی۔ راہب کو گود میں لینے کے بعد انشال کو اس کے جھولے میں لٹا دیا تھا۔ کاش اللہ میری بیٹی کو تمہارے جیسا رنگ دیتا، وہ راہب کو دیکھ کر بڑے دکھی انداز میں حسرت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ تبھی یتیم خانے میں کام کرنے والی خاتون اسے پریشان دیکھ کر پوچھنے لگی، کیا بات ہے رحیلہ، آج اتنا دکھی کیوں لگ رہی ہو؟ سب خیریت تو ہے نا؟ ہاں شکر اللہ کا، سب خیریت ہے۔ خدا نے مجھے بیٹا دیا تو دودھ جیسی رنگت کا دیا، لیکن جب بیٹی دی تو وہ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ ارے بہن پریشان کیوں ہوتی ہو؟ ابھی تو بہت چھوٹی ہے نا، جیسے جیسے یہ بڑی ہوتی جائے گی اس کا رنگ بھی کھلتا چلا جائے گا۔ اس کی بات سن کر رحیلہ بیگم بس سر ہلانے لگی تھی۔ تبھی ایک لڑکی نے آ کر اسے اطلاع دی، رحیلہ بے جی آپ کو انچارج بلا رہی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے میں آتی ہوں۔ رحیلہ بیگم نے انشال کو ایک سائڈ میں کر کے راہب کو اسی جھولے میں لٹا دیا اور خود انچارج سے بات کرنے کی چلی گئی تھی۔ انشال اس وقت سو رہی تھی اور چھوٹے سے راہب کو اس کے ہاتھ میں بندی کاری ڈوری نے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ وہ اس کی ڈوری پکڑ کر منہ میں لینے لگا۔ ہائے آپی، راہب کتنا پیارا لگ رہا ہے نا ہماری انشال کے ساتھ۔ رحیلہ بیگم ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھی کہ مصباح بڑے شوق لہجے میں دونوں بچوں کو دیکھ کر کہنے لگی، ایسی باتیں مت کرو، بھول گئے کیا کہ ہمارے یہاں ذات سے باہر شادی نہیں ہوتی؟ آج تو کہہ دیا، آئندہ ایسا کبھی مت کہنا۔ رحیلہ بیگم نے فوراً ہی سخت لہجے میں جواب دیا، جسے سنتے ہی مصباح کا منہ لٹک گیا تھا۔ اف آپی، ایک ہم اور ہماری ذات۔ بیچارہ راہب بیٹا سن لے، کسائی برادری سے تعلق ہے ہمارا اور قریشی کہلاتے ہیں ہم لوگ، بڑے امیر و کبیر ہیں۔ ہمارے یہاں ذات سے باہر شادی نہیں ہوتی جب تک کہ سامنے والا حد سے زیادہ امیر رہو، سمجھ رہے ہو نا؟ مس پاپی تمہیں کیا سمجھانے کی کوشش کری ہے، تم سمجھ جاؤ گے۔ اگر انشال کا ہاتھ چاہیے تو بڑے پاپڑ پھیلنے پڑیں گے۔ مصباح شوخی سے راہب کے منہ سے انشال کی ڈوری ہٹاتے ہوئے اس کے کان کے پاس آ کر ہلکے سے کہنے لگی، اف پاگل لڑکی، ساری آوازیں مجھے آ رہی ہیں، کچھ تو شرم کر لو، اتنے سے بچے کو کیا سکھا رہی ہو تم؟ رحیلہ بیگم گھور کر اسے ٹوکتے ہوئے بولی تھی، جس پر مصباح مسکراتے ان دونوں کو بچے کو دیکھنے لگی۔ آپ بھی، میں تو بس مذاق کر رہی تھی نا، خدا جانے ان دونوں کے نصیبوں میں کیا کیا لکھا ہے۔ مصباح اگلے ہی لمحے ان دونوں کو دیکھ کر سنجیدگی سے بولی تھی، ویسے راہب تو یتیم ہے، اگر یہ رشتہ لے بھی آئے تو آپ کے سسرال والے تو صاف منع کر دیں گے نا۔ ہائے میرا بیچارہ راہب، کیا بنے گا اس کا؟ مصباح کے اداس ہو کر کہنے پر رحیلہ بیگم نے اسے جھنجھلاتے ہوئے اپنا سر پکڑ لیا۔ تمہارا دماغ کچھ زیادہ ہی چلنے نہیں لگا؟ اٹھو، جا کر گرم پانی کر کے لاؤ، مجھے راہب کو نہلانا ہے۔ ان کے حکم پر مصباح سر ہلاتی پانی لینے چلے گی، جبکہ رحیلہ بیگم دونوں بچوں کو دیکھنے لگی۔ راہب برف کی مانند بالکل سفید رنگت کا مالک تھا، جبکہ انشال اس کے بالکل برعکس رنگ لے کر آئی تھی۔ رحیلہ بیگم بس پریشان نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ امی میرا بیٹا بھوکا ہے، اسے مت لے کر جائیں۔ امی میرا بیٹا بھوکا ہے، اسے نہ لے کر جائیں۔ ہانی نیند میں مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ 1 سال گزرنے کے باوجود اس کے خوابوں میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا، اور وہ آج پھر ایک بار چیختے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کا پورا جسم پسینوں سے تر تھا، اس کے حواس ابھی تک کام نہیں کر رہے تھے، اور وہ سر پکڑ کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کمرے میں سناٹا ہونے کے سبب بیل کی رنگ پورے کمرے میں گونجی اٹھی تھی۔ فون پر آکاشا کا نام دیکھتے اس نے فون ریسیو کر لیا۔ ہیلو، شکر ہے خدا کا کہ ظالم حسینہ تم نے فون تو اٹھایا، کہاں غائب ہو یار؟ کیوں کال ریسیو نہیں کرتی تم آکاشا کی؟ اس لیے کہ میرا دل نہیں چاہتا تم سے بات کرنے کا۔ ہانی نے جو دل میں تھا وہ صاف صاف بات کر دی۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، اس غریب عاشق کا تو چاہتا ہے نا دل۔
اس کا ہی دل رکھنے کے لیے بات کر لیا کریں تھوڑی بہت۔ آکاشا نے اس کی بات کو ذرا سا بھی برا نہ مانا، ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے منتی انداز میں کہنے لگا تو وہ بولی، آکاشا، میں یہ منگنی توڑنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے میرا ضمیر ملامت کرتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ تجھ جیسی لڑکی کا خوشیوں پر کوئی حق نہیں۔ تم نے ٹھیک کہا تھا آکاشا کہ میں کیسی ماں ہوں کہ میں نے اپنے بچے کو مرنے کے لیے کیسے چھوڑ دیا۔ تمہیں پتہ ہے کہ جب امی اسے لے کر جا رہی تھی تب وہ بھوکا تھا، آج بھی وہ اسی طرح میرے خوابوں میں آتا ہے۔ میں پل پل مرتی ہوں یہ خواب دیکھ کر، یہ سوچ کر کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے کچھ کیا کیوں نہیں۔ آکاشا، میرے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی، مجھ سے اب اور اپنے ضمیر کی ملامت برداشت نہیں ہوتی۔ تمہیں پتہ ہے کہ جب میں کھانا کھاتی ہوں سب سے پہلے دل میں خیال کیا آتا ہے کہ کہیں میرا بیٹا بھوکا ہوا تو، کہیں وہ بھوک کے مارے تڑپ رہا ہو اور میں یہاں آرام سے پیٹ بھر کر کھانا کھا رہی ہوں۔ میرا ضمیر مجھے بہت ملامتیں کرتا ہے، میں موت مانگتی ہوں مگر مجھے موت نہیں آتی۔ میں کیا کروں؟ تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں آکاشا، کہاں ڈھونڈوں اپنے بیٹے کو؟ کبھی کبھار سوچتی ہوں تو امی اور خالہ کی باتیں ٹھیک لگتی ہیں کہ اگر میں اپنا بیٹا ڈھونڈ بھی لوں تو اس معاشرے میں اسے پالوں گی کیسے؟ ہانی بات کرتے ہوئے مزید غم زدہ ہو گئی تھی، اس کا کہا ایک ایک جملہ اس کے درد کی عکاسی کر رہا تھا۔ سچ ہی کہتے ہیں لوگ کہ مرے ہوئے پر صبر آ جاتا ہے مگر زندہ پر نہیں، اور یہی حال تو ہانی کا تھا، اسے صبر نہیں آ رہا تھا کیونکہ اسے اپنے بیٹے کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ہانی، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس منگنی کے ٹوٹ جانے کے بعد تمہیں سکون آ جائے گا تو توڑ دو، آکاشا نہایت سنجیدگی سے بولا تھا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے بڑی مشکل سے یہ جملہ ادا کیا تھا۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا اور ڈھیروں فائلز اس کے سامنے کھلی پڑی تھی، اس کے پاس سر کھجانے کا وقت نہیں تھا، اس نے خود کو جان بوجھ کر ڈھیر سارے کاموں میں مصروف کر لیا تھا۔ تب ایک جانی پہچانی آواز اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ آواز پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم یہاں؟ آکاشا کو تو مانو 130 وولٹ کا زبردست جھٹکا لگا تھا۔ ہانیہ کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ فوراً چیئر سے کھڑا ہو گیا۔ ہاں میں، کیوں مجھے اجازت نہیں تمہارے ہوٹل آنے کی؟ ہانی نے اسے غصے سے پوچھا تو وہ بولا، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، بس تھوڑا شاکڈ ہو گیا تھا تمہیں اچانک دیکھ کر۔ آکاشا کے لہجے میں اب بھی کافی سنجیدگی نمایاں تھی۔ اچھا آؤ نہ بیٹھو، کیا لوگی تم، ٹھنڈا یا گرم؟ ہانی کے صوفے کے بیٹھنے پر وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کچھ بھی نہیں، بس ابھی سفر سے آئی ہوں تو میں تھکی ہوئی، بس گھر جا کر میں آرام کروں گی۔ اوہ، تو تم ڈائریکٹ ایئرپورٹ سے یہاں آ رہی ہو اس وقت؟ ہاں تو اور کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں آئی ہوں؟ آکاشا اس کے اچانک آنے کے سبب دلی طور پر گھبرا گیا تھا، اسے یقین تھا کہ وہ منگنی توڑنے آئی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ تم کیوں آئی ہو، فی الحال کچھ کھا پی لو پھر بات کر لینا۔ آکاشا کا دل تو مانو لمحہ لمحہ ڈول رہا تھا اس خوف سے کہ آج وہ اس سے منگنی توڑ دے گی۔ نہیں مجھے بھوک نہیں، ہانی کے یہ کہتے وہ فائل منہ میں دے کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ہانی کو محسوس ہو گیا تھا کہ وہ اسے ٹالنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، جس کا ثبوت اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی الٹی فائل تھی۔ آکاشا کے چہرے کے رنگ ہانی کی بات سنتے ہی پہلے اڑ چکے تھے۔ آکاشا فائل تو سیدھی پکڑ لو، تم نے الٹی پکڑی ہے۔ ہانی اسے ٹوک کر فائل اس کے ہاتھ سے لے کر سیدھی کر کے بولی تھی۔ ہاں وہ دراصل دیکھو، میں صاف کہہ دیتا ہوں کہ میں یہ منگنی بالکل نہیں توڑوں گا۔ اس دن تمہاری باتیں سننے کے بعد جذباتی ہو کر میں نے بکواس کر دی تھی۔ آکاشا یہ منگنی نہیں توڑ سکتا، ہرگز نہیں۔ آکاشا نے فائل ٹیبل پر زور سے رکھ کر ہانی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صاف کہہ دیا تھا کہ وہ منگنی کسی صورت نہیں توڑے گا۔ اوہ، تو تم اس لیے مجھے اگنور کر رہے تھے؟ فی الحال تو دیکھو، میں یہاں منگنی توڑنے نہیں آئی، میں تو معافی مانگنے آئی ہوں کہ جاتے وقت میں صرف میسج پر بتا کر چلی گئی تھی، جبکہ ماہم نے مجھے بہت سمجھایا تھا کہ تمہیں ٹھیک طرح سے اعتماد میں لینے کے بعد جاؤں، اس لیے مجھے معاف کر دو تم۔ ہانی معصوم سا چہرہ بنا کر اس سے معافی طلب کر رہی تھی، جبکہ آکاشا بیتاب ہو کر تیزی سے بیچ میں بولا، تو تم کیا سچ میں منگنی توڑنے کا ارادہ نہیں رکھتی نا؟ اس کی نگاہوں سے بیتابی چھلک رہی تھی۔ نہیں تو میں اتنی عقل سے پیدل بھی نہیں جتنا تم مجھے سمجھتے ہو، بھلا دوسرے پلانٹ کا بندہ مجھے پھر کہاں سے ملے گا؟ ہانی کے یہ کہتے اس نے ہنس کر سکھ کا سانس لیا تھا۔ ہائے ہانی، تم نہ اللہ ہی تم سے پوچھے، تم نے جان نکال دی تھی آکاشا کی۔ یقین جانو مجھے لگ رہا تھا کہ اب میری جان نکلی کہ اب نکلی۔ اس رات کے بعد سے میری نیندیں اڑ گئی ہیں اور ہر وقت میں خود کو کوستا رہتا ہوں کہ کیا سوچ کر تمہیں اجازت دے دی تھی منگنی توڑنے کی۔
आकाश एक गहरी सांस लेकर पुरसुकून अंदाज में बोला था। आई एम सॉरी आकाशा। दरअसल उस रात में फिर वही ख्वाब देकर उठी थी और अक्सर मेरी हालत उस ख्वाब को देखने के बाद बिगड़ सी जाती है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि मैं समझ सकता हूं तुम्हारे दर्द को तो ये झूठ होगा, क्योंकि इंसान सिर्फ वही दर्द समझ सकता है जो उस पर बीता हो। मगर मैं ये जरूर कहूंगा हानि कि प्लीज मुझे अपने गमों में शरीक कर लो। मैं शरीक हयात और शरीक गम दोनों बनने की आरजू रखता हूँ। आकाशा जज्बाती होकर हानि की आंखों में झांकते हुए उसे अपनी बेपनाह मोहब्बत का एहसास दिलाने लगा। अगले महीने मुझे मेरी डिग्री मिल जाएगी, उसके बाद मैं अपना खुद का एक छोटा सा बुटीक खोलने की सोच रही हूँ। वाह, दैट्स ग्रेट। वैसे मंगेतर साहिबा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मेरी बारी कब आएगी? वो दुनिया जहां की मासूमियत अपने चेहरे पर सजाते हुए पूछने लगा। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। यही मतलब कि आपकी पढ़ाई मुकम्मल होगी, आपको डिग्री मिलने वाली है, आप अमेरिका से भी अपना 1 साल का कोर्स करके आ चुकी हैं और अब अपना खुद का कारोबार खोलने चली हैं। तो इन सब में आकाशा बेचारी का निकाह का प्रोग्राम कहाँ है? उसने शुरू के जुमले निहायत पुरसुकून लहजे में अदा किए, लेकिन आखिरी जुमले पर वो खासा जोर देते हुए पूछने लगा। हाँ, निकाह वो तो तुम्हारी मर्जी पर है, तुम जब चाहो। अभी इसका जुमला मुकम्मल भी ना हुआ था कि आकाशा का चेहरा खुशी से खिल उठा। बस ठीक है, तुमने इतना कह दिया काफी है, वो मुस्कुराकर कहने लगा। तो हानि ने फिर उसे जाने की इजाजत चाही और कहा कि जो भी प्लान हो मुझे फोन पर इन्फॉर्म कर देना। हानि बैग उठाकर अभी एक कदम भी न चली थी कि आकाशा ने उसे पीछे से आवाज दी। सुनो वाइफ जी। ओह सॉरी, मेरी जुबान स्लिप हो गई थी। मेरे कहने का मतलब था कि मंगेतर जी, वो मेरी छोटी बहन और कजन ने अभी तक तुम्हें देखा नहीं, तो बहुत आरजू है इन दोनों की तुम्हें देखने की। तो क्यों ना एक साथ डिनर कर लें? तुम चाहो तो अपनी दोस्तों को भी बुला सकती हो। वो पूरी उम्मीद नजरों से हानि को देखकर उसके जवाब का इंतजार करने लगा और तभी हानि ने हामी भरते हुए कहा, चलो ठीक है। हानि तैयार हो गई थी आकाशा की बहन और कजन से मिलने के लिए।